السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حنان ہے، منان ہے، کن فیکون کا مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہمارے آقا کونین کے تاجدار، شافی محشر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم اس قرآن کے حافظ اور محافظ ہے۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کے حافظ اور محافظ ہیں۔ قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب، قرآن کا مقصد، قرآن کا بھیجانا، اس کے بہت سارے معنی ہیں، جس کو آج کے زمانے میں، خصوصاً آج کے اس پیریڈ میں، لوگوں نے بہت ساری کتابوں کو پکڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ کچھ لوگ حدیث کی کتابوں پر مائل ہے، کچھ لوگ اور بہت ساری علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف مائل ہیں۔ اس کے ذریعے سے اپنا نظام چلا رہے ہیں، کوئی اپنا مسلک چلا رہا ہے، کوئی اپنی جماعت چلا رہا ہے، لیکن اسی کی پڑھائی ہو رہی ہے، اسی کی بڑائی ہو رہی ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں احادیث بھی ہے، قرآن کے بارے میں بھی ہے، لیکن مختصر ہے۔ جتنا حق قرآن کا تھا اتنا اس کے اندر مینشن نہیں ہے۔ قرآن ایک ٹوٹل کتاب ہے، ایک کمپلیٹ کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کا جو حق ہمیں حاصل ہے، دیا گیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ بعض لوگ اس قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کے ذریعے سے خود گمراہ ہیں اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مختلف تعویلات کر رہے ہیں، اپنے مقصد کا اس میں ترجمہ کر رہے ہیں، اپنے مقصد پہ اس کو ڈیفینیشن دے رہے ہیں۔ یہ لیکن اچھے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے دور ہیں، اپنی کتابوں کی طرف زیادہ مائل ہیں، لہٰذا اس طرف توجہ دلانا میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ اچھے لوگ اگر ادھر آ جائیں، اچھے لوگ اس کا ڈیفینیشن دیں، اچھے لوگ اس کی پرچار کریں، اچھے لوگ اس کو لوگوں کو سمجھائیں، اچھے لوگ اس کو لوگوں میں اس کو بتائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا جو حق ہے وہ ادا ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم صراط المستقیم پر چلا، صراط المستقیم کا راستہ دکھا، سچائی کا راستہ دکھا، اچھائی کا راستہ دکھا، جنت کا راستہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس کا معنی یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، سچا راستہ، اچھا راستہ، جنت کا راستہ، فلاح کا راستہ، بہبود کا راستہ، کامیابی کا راستہ، کامرانی کا راستہ اگر تمہیں چاہیے تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، سچا ہے، اچھا ہے۔ اس کو تم فالو کرو۔ فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مومن کیا ہے، منافق کیا ہے، حزب اللہ کیا ہے، حزب الشیطان کیا ہے، اعدت للمتقین کیا ہے، اعدت للکافرین کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، متقی کیا ہے، اور سب چیزیں اس کے اندر مینشن کر دی گئی ہے۔ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، صحابہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام، اس سے بہتر کسی اور جگہ پر نہیں بتایا ہے۔ قرآن میں آپ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ فجر میں قرآن، ظہر میں تلاوت ہو رہی ہے، نماز میں قرآن، عصر کی نماز میں قرآن، مغرب کی نماز میں قرآن، عشاء کی نماز میں قرآن، تہجد کی نماز میں قرآن، اور یہاں تک کہ تراویح کی نماز جب ہوتی ہے اس میں بھی قرآن تلاوت کی جاتی ہے۔ کتنی امپورٹنٹ
इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, इसको हम गफलत में पकड़ें। कुछ लोग पकड़े लेकिन उस अंदाज में उसको लेके नहीं जा रहे जिस अंदाज को ले जाने का हक है। अपने मतलब से, अपने मकसद से लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में उनके अलग से नीचे कुरान नहीं होता है। यहाँ पर नाम उन जमातों का, उन मसलों को लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम ये जानना अगर है फ़ी ही ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा अपना जिक्र है। मिसाल इसकी कैसी है, अगर मैं ऐना देख रहा हूँ तो मैं नज़र आऊँगा, आप नज़र नहीं आएंगे। आप अगर ऐना देख रहे हैं तो मैं नज़र नहीं आऊँगा, आप नज़र आएंगे। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो तुम्हारा जिक्र है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मेरा जिक्र है, सामने वाला कुरान पढ़ रहा तो उसका जिक्र है, फलाना साहब कुरान पढ़े तो उनका जिक्र है, मेरा उसमें जिक्र नहीं, उनका जिक्र है। कुरान एक ऐसी अजीब चीज़ है, ऐसा मौजूज़ा है जिसको पढ़ने के बाद आप फलाह पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामरान हो जाएंगे। आपके अंदर जो बीमारियाँ निकल जाएंगी, शिफा होंगी। आपके लिए कामयाबी का मुर्सा रखा गया है, आपके लिए कामयाबी मौका बनाने का मुर्सा इसमें रख दिया गया है। जब क़यामत बर्पा होगी, सब लोग परेशान रहेंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे और कहेंगे कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ऐ मेरे रब, इस कौम की गुमराही का सबब ये था कि हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। कुरान को पढ़ते नहीं थे, कुरान को देखते नहीं थे, कुरान को सुनते नहीं थे, कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, कुरान पर फ़िक्र नहीं करते थे, कुरान में डूबते नहीं थे, कुरान चाहत नहीं थी, कुरान से उनसियत नहीं थी, जिसकी वजह से हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इनकी गुमराही का सबब, इनकी नामुरादी का सबब, इनकी नाकामी का सबब, आज इन्हों परेशान है कि हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इस कुरान को छोड़ रखा था। सूरह फुरक़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुरान को पढ़िए, कुरान को सीखिए, एक्सेंट सीखिए, कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान की तिलावत पे भी सवाब है, कुरान पे तदब्बुर पे भी सवाब है, कुरान पे गौर फ़िक्र की भी सवाब है, कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को लोगों को बताना भी सवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अफ़ज़ल इबादत क़िराअतुल क़ुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत करार दी गई है। सर नमाज की इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है। हर लफ्ज़ पे 30 नेकियां मिलेंगी, 30 दर्जात मिलेंगे, 30 साल के गुनाह माफ़ होंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अलिफ लाम मीम 3 वर्ड है? आपने फरमाया है 1 वर्ड है, आपने फरमाया 3। 30 नेकियां मिलेंगी, 30 दर्जात बुलंद होंगे और 30 आपके गुनाह माफ़ होंगे। एक और जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो मेरे ज़िक्र से इराज़ करता है ना शुरू हो यौमल क़ियामत यामा, उस हमने इसकी मईशत को ठप कर देंगे और इसे क़यामत के दिन उठाया जाएगा। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहे कि अल्लाह मैं तो दुनिया में बीना था, नाबीना क्यों हूँ? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ। क़ाल कज़ालिका अततका फ़नसीतहा व कज़ालिका अल-यौमा तुनसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जवाब देंगे कि तेरे पास हमारा कुरान आया था, तूने उसको पसे पुश डाल दिया था, तेरे को उसका कोई ख्याल नहीं था, उसका कोई खुद नहीं था, जिसकी वजह से आज तो अंधा उठाया गया और आज तो किस हाल में हम हमें उसकी परवाह नहीं है। कुरान किस हाल में था, तुझे परवाह नहीं थी, लिहाजा आज तो किस हाल में हमें इसकी परवाह नहीं। मुसलमानों, ईमान वालों, मुख्तसर ये बता के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि ख़बर में जब मुर्दा जाएगा तो सवाल होगा मन रब्बु का, माँ दीनु का, माँ रसूलु का। एक मैयत जो उसका परफेक्ट जवाब देगी। हदीस में आता है कि फरिश्ता पूछेगा कि माँ तदरी, तुझे कैसे पता चला? इसके आंसर्स, ये क्वेश्चन है, इसके परफेक्ट आंसर दे रहा है, तुझे कैसे पता चला? तो मुर्दा जवाब देगा कि खैरत किताब अल्लाह की किताब पढ़ने की वजह से मुझे जवाब मालूम हुए हैं। इससे ये बात मालूम होती है, जो कुरान की तिलावत करेगा, जो कुरान पर तदब्बर करेगा, जो कुरान से उनसियत रखेगा, तो उसको ही इसके जवाब देने के लिए आएंगे, दे सकेगा, वरना नहीं दे सकेगा।
یہی معنی ہے، یہی مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ خبر میں قرآن دلیل بنے گا، اور حشر میں قرآن کی شفاعت اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا اس کے حق میں۔ قرآن کی تلاوت کرو، رمضان نہیں، رمضان میں تو اتارا گیا ہے، رمضان میں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، رمضان میں تو اس کا افضلیت بڑھ جاتی ہے، رمضان میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، لیکن غیر رمضان میں اس کی ویلیو کم نہیں رہتی۔ لہذا پڑھو، اس وقت تک پڑھو جب تک کہ ہماری سانس میں سانس ہے۔ کم سے کم ایک رکوع پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے، فکر کے ساتھ پڑھیے، اپنا آئینہ ہے سمجھ کے پڑھیے، اپنی فلاح اسی میں سمجھ کے پڑھیے، اپنا شافی ہے سمجھ کے پڑھیے، اپنا مہدی ہے سمجھ کے پڑھیے، یہ تمہارے لیے رہنمائی کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ امید کرتے ہیں کہ اس بات کو ہر مسلمان، ہر گھرانہ، ہر عورت، ہر لیڈیز اور جینٹس اس کو فالو کریں گے، اس کو قریب کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز خبر میں بھی اچھے رہیں گے، حشر میں بھی اچھے رہیں گے، دنیا میں بھی اچھے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کو حاصل ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔